سونا بیٹھ جا رب آنکھیں سونا بیٹھ جا رب آنکھیں آتے تھوڑا آرام کر لیا کر اکھیاں جو اجوا دیکھ دی اکھیاں جو اجوا دیکھ دی خالی جان کوئی بھر جا کر تیرا تو رو کر یار جواب دے گا تیرا تو رو کر یار جواب دے گا میں تے کسے آرام نو جاگت نہیں اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیند آمد نہیں مختصر حمد و صلاۃ ہوا اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی داد کرنے پاک ایک مقام دوسرا اخبار جسم میں تلاوت کی تے میرے اللہ کو دعا ہے اللہ میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے مختصر وقت اندر آج دی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انہاں لوگاں دے بارے اندر دسنا چاہنا ہاں جنہاں لوگاں دے اللہ دیاں لعنتاں برسدیاں نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حالات اس طرح دے بن چکے ہیں وقت اس طرح دا آ چکیا ہے دور ایسا جاری ہے ہر بندہ سوال کر دے تمنا کر دے آرزو ہے اپنے دل کی حسرت ہے کہ میرے دل اللہ کی طرف رحمت نازل ہو ہر بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے اس بندے اس بات پہ ہر انسان پہ یقین ہے اللہ کی رحمت تو بغیر کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے واسطے کام بھی اس طرح دے کرنے ہیں اللہ کی رحمت بندہ منگی جائے تے کام لعنت والے کیتی جائے پھر تے اللہ کی رحمت نہیں ملے کام لعنت والے کر کے تے اللہ کی رحمت کی امید رکھنا یہ بے وقوفی اگر اللہ کی رحمت لینی ہے تو پھر کام بھی اس طرح سے کرنے کا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ کی رحمت بغیر کوئی انسان جنت اندر نہیں جا سکتا اللہ کی رحمت تو بغیر کوئی انسان فرد و بشر جنت اندر نہیں جا سکے گا صحابہ سوال کرتے ہیں اے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ تسی بھی اللہ کی رحمت تو بغیر نہیں جا سکو گے
ایک اللہ کا ولی گزریا ہے جن نے ساری زندگی اپنی عبادت اندر گزاری، انہیں ساری زندگی ایک جگہ پہ اللہ کی عبادت اندر گزاری، روزہ رکھا، نمازاں پڑھیاں، انہیں اپنی زندگی اندر کوئی گناہ نہیں کیا، مر گیا۔ اللہ اکرم الحاکمین پوچھتے ہیں بندے اپنی عملہ جنت اندر جانا چاہتا ہے کہ ساری رحمت کی ضرورت ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ میں تیری رحمت کی ضرورت ہے، میں اپنے عملہ کے صرف جنت اندر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کے لیے کاغذ نکالو، ایک بندے اندر ڈال دو، دوسرے بندے اندر ساری زندگی دے کمال کر دیو۔ جب ایک آنکھ کر کے بندے اندر رکھی گئی، ساری زندگی دیا نیکیاں بھی ایک آنکھ کا دور بھی نہیں گئی۔ اور دو بندہ بول اٹھیا اللہ تیری رحمت تو بغیر جنت نہیں جا سکتا۔ نبی پاک کو صحابہ پوچھ رہے اے نبی پاک جی کیا تسی بھی اللہ کی رحمت تو بغیر جنت اندر نہیں جا سکتے؟ نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ میں بھی اللہ کی رحمت تو بغیر جنت اندر نہیں جا سکاں گا، جدو اللہ کی رحمت میرے چاروں طرفوں گھیرا پائے گی تو میں جنت اندر جا سکاں۔ اللہ کی رحمت تو بغیر جنت اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ میں کی نصرہ چاہنا یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے، پھر کام بھی رحمت والے کرنے پڑے، کام لعنت والے کر کے اللہ کی رحمت کی امید نہیں رکھنی۔ آؤ اللہ رب العالمین نے قرآن سے توجہ کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، لفظ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اس مقام دے کہ ایسے تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں اللہ نے قیامت تک واسطے لعنتی قرار دے دیتا ہے، قیامت تک واسطے لعنتی بندے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ رب العالمین نے بابا جی آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیتا، ڈھانچہ تیار کیتا، تیار کر دیتا اللہ نے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں جمع ہو جاؤ نا، اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ نے فرشتیاں میں اکٹھا فرما لیا۔ فرشتیاں تو مقام بڑا زیادہ ہے، فرشتیاں کی شان بڑی زیادہ ہے نا۔ شیطان اس وقت فرشتیاں در گنیا جاتا سی، فرشتہ معاصینا۔ میں دور گل دسنا چاہتا ہوں جب انسان اللہ کی رحمت دور ہو جایا کر دے، جب انسان اللہ کی رحمت دور ہو جایا کر دے، پھر پائے انسان فرشتیاں پر کے کیوں نہ ہوئے ان دے لعنتاں پر سلگ جاندیاں، ان دے لعنتاں پر سلگ جاندیاں نے۔ اللہ دے حکمات دور ہونے والا انسان ہے۔ اللہ رب العالمین اس مقام دے اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
آدم فسجدوا إلا إبلیس۔ اللہ رب العالمین اس مقام پہ فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتیوں، جدوں میں انسان کو بناوا میں آدم دے اندر روح کو پھونک دیا، تسی اندے اگے سجدے چ پہ جانے، بابا جی آدم نو سجدہ کرنے، سارے فرشتیاں نے سجدہ کر دیتا، اللہ ابلیس ڈٹ گیا، کھڑا ہو گیا، اپنی اناد دے کھڑا ہو گیا، رب دے سامنے کھڑا ہو گیا، میں کیوں سجدہ کرا، میں تو کیوں سجدہ کرا، یہ مٹی کا بنیا، میں آگ کا بنیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ابلیس گل سن لا، تو آج میرا حکم چھڑ دیتے، میرا آرڈر چھڑ دیتے، میرے ایک حکم دا انکار کر دیتے، میرے ایک فرمان کو چھڑ دیتے، میں ساری زندگی دی عبادت نہیں ویکھنی، میں زمین دے ہر کونے تے تیری کی گئی عبادت نہیں ویکھنی، میں نہیں ویکھنا تو کتنیاں نمازاں پڑھیاں نے، میں نہیں ویکھنا تو کتنے سجدے کیتے نے، میں نہیں ویکھنا تو کتنیاں تسبیحاں پڑھیاں نے، میں نہیں ویکھنا تو کتنے رکوع کیتے نے، میں نہیں ویکھنا تو کتنیاں چلیاں پڑھیاں نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، جا دفع ہو جا۔ اللہ فرما رہے ہیں قیامت تک میں تیرے لعنت کا برساندہ رہوں گا، قیامت تک تیرے لعنت کا برساندہ۔ ساڑھے ایک حکم کا انکار کرتا ہے، ساڑھے ایک فرمان کو چھاڑ دیتا ہے، ایک سجدے کا منکر بن گیا، قیامت تک واسطے لعنت، ایک سجدے کا منکر تھے، قیامت تک واسطے لعنت بن گیا ہے۔ اسی کتنے سجدے ضائع کرے ہیں، اسی اپنے گریبان پر جاگنا ہے، اپنے اصلاح کرنا، اسی اپنی قبر پر جانا ہے، اسی قیامت والے اپنا حساب ہے۔ رب العالمین قرآن پاک اندر فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ رب العالمین فرما رہے ہیں قیامت تک واسطے لعنتی بن گیا، ایک سجدے کا منکر، ایک اللہ دے حکم کا منکر، ایک اللہ دے آرڈر چھٹن والا، قیامت تک واسطے لعنتی بن گیا۔ آؤ نا اپنی اصلاح کر لئیے، اپنی اصلاح کر لئیے، تے سجدے کرنے والے بن جائیے، اللہ بھی یاد کرنے والے بن جائیے، اللہ دے کے جھکنے والے بن جائیے نا۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کو علاوہ کسی کو نہیں کرنا، اللہ کے سامنے ہمیشہ سر جھکانا ہے، اللہ رب العالمین دی عبادت اندر اپنی زندگی گزارنی ہے نا۔ آؤ نا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سننا، اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اس مقام دے کی اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تلاوت کرنا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے تے بھی اللہ کی لعنت برسدیاں نے جڑا اپنے والدین دے لعنت پاندے، اس بندے تے بھی اللہ کی لعنت نازل ہوندیاں نے جڑا اپنے ابے دے لعنت پاندے نا۔ قرآن پاک دے اس مقام تے اللہ رب العالمین اس بات سانو درس دے رہے ہیں وَقَضَىٰ
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ کو کرنا ہے نظروں نے آنکھ دینی ہے صرف اللہ کے نام کی دینی ہے اللہ کو علاوہ کسی کو پکارنا نہیں ہے اللہ کو علاوہ کسی کو نہیں پکارنا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین پر اپنے ماں باپ میں حسن و سلوک کرنا ہے اپنے والدین کی عزت کرنی ہے اپنے والدین کا پیار کرنا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے نا نہیں سمجھ رہی اللہ دے قرآن دے اور مقام دے توجہ کرنا نا اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر فرما رہے ہیں اللہ دے نبی ہے بڑا عظیم نبی ہے بڑی شان والا نبی ہے بڑے مقام والا نبی ہے بڑی فضیلت والا نبی ہے نا اللہ کے سامنے چوری پھیلائی بیٹھے چوری اٹھا کے دعا پہ کر دے رب حبلی من الصالحین اللہ نیک بیٹا عطا کر دے نیک بیٹا عطا کر دے اللہ نیک اولاد عطا کر دے اللہ کو دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے توجہ کرنا کہتے غور کرنا نبی ابراہیم اللہ کو سوال کر رہے تھوڑا جاؤ اور پیچھے جانا باپ مشرک ہے باپ بتوں کا پجاری ہے باپ اللہ کی توحید دامن کرے باپ جڑا ہے اللہ تو دور ہے نبی ابراہیم اپنے باپ پر گفتگو کر رہے کیسا انداز ہے کیسا محبت بڑا انداز بنائے کیسا پیار بڑا انداز بنائے باپ کر کہہ رہے یا بابا دی یا بابا دی یا بابا دی یا بابا دی اے بھائی اے ابو جان اے میرے والد صاحب اے کام نہیں صحیح پتر کو پجرا نہیں صحیح اے تسی غلط راستے دے تسی شیطان کی پیروی کر رہے ہیں باپ سخت جملے بولنے ابراہیم پیار نال کرے باپ نفرت نال کرے ابراہیم محبت نال کرے اللہ نے صلہ کے دیتے انعام کے دیتے باپ کی خدمت کرنا باپ کا خیال کرنے والا باپ نے حسن سلوک کرنے والا باپ نے کرنا کی ادب کرنے والا باپ نے جملیاں کو سننے والا باپ نے جھڑکا کو برداشت کرنے والا باپ نے ہتھیلیاں کو سننے والا باپ نے دھمکیاں کو برداشت کرنے والا ابراہیم رب کو دعا کرے اللہ بیٹا دے اللہ نے دے دیتا بیٹا مل گیا اللہ نے فرما دیتا رب حبلی من الصالحین اللہ فرما دے اے ابراہیم بیٹا دے دو اسی عطا کر دیتے حضرت ابراہیم خواب آئی خواب کر دے گیا یا اپنے بیٹے دی قدر چھوئی چلا گیا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل دے کو لائے بیٹا میرے بیٹے فرمایا ابو جی پریشان نہ ہو یا آبادی افعل ما تؤمر پیچھے ابراہیم یا آبادی یا آبادی یا آبادی کہہ کے اپنے مشرک باپ کا خیال کیتا سی اپنے مشرک باپ کا ادب کیتا سی اور اللہ نے اولاد بھی اتنی فرما بردار دیتی ہے یا آبا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اے بابا ابراہیم جویں اللہ نے حکم دیتا ہے اوے کار دیو میں تھوڑی گل کا کدی بھی غصہ نہیں کراں تھوڑی گل میں مان لئی ہے جویں اللہ کہندا ہے اوے کر دیو جویں اللہ کہندا ہے اوے جدو باپ اپنے باپ کا ادب کرنے والا باپ جدو کل باپ کرے گا جدو اولاد بھی ادب کرے گا اگر تو اپنے باپ کا ادب نہیں کرے گا پھر اپنی اولاد بھی ادب کی امید نہ رکھے
اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر فرمانے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ نے ماں باپ کا ادب کرنا۔ اللہ رب العالمین فرمانے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرمانے ہیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرما رہے ہیں جب ان اندروں ایک بھی بڑھا ہو جائے یا دونوں بڑھاپے اندر پہنچ جائیں انہاں دی خدمت کرنی ہے اس تک بھی نہیں کہنا اپنے ماں باپ دی ہر گل کا گل کرنا ہے اپنے ماں باپ کو کسی گل تو ٹوکنا نہیں ہے کسی گل تو روکنا نہیں ہے کسی گل تو ماں باپ دی گل کا مذاق نہیں بنانا آپ نہیں سمجھ آئے ایک اور حدیث سے بات کرنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نوجوان ہے آقا کے نبی پاک نے اپنے باپ کے شکایت لگا دیا اے نبی پاک جی میرا باپ میرے گرو پچھڑا بھی نہیں ہے میرے کو اجازت بھی نہیں لیتا میں کما کے لے میرا باپ خرچ کر دینا ہے میرا باپ میرے کو پوچھنا بھی نہیں ہے میرے پیسے خرچ کر دینا ہے میرا باپ میرے کو اجازت بھی نہیں لیتا میرے پیسے خرچ کر دینا ہے نبی پاک فرماتے ہیں جاؤ صحابہ اس نوجوان دے والد لے کر کے آنا اس نوجوان دے باپ لے کر کے آنا اس نوجوان دے باپ لے کر کے آنا اس نبی پاک نے صحابہ کرام دے باپ لے کے آنے اے باپ پوچھ رہے قصوں تے سیدھا کار کیے کی مسئلہ بن گئے کی رونا بن گیا نا کیوں میں تلے کر کے جا گیا بابا تیرے بیٹے نے نبی پاک کی خدمت اندر تیری شکایت لگائی ہے نبی پاک کی خدمت اندر تیری شکایت لگائی ہے بابا نالے نالے چلتا دیت نالے نالے اپنی زیر اندری اپنے دل اندری جملے بولتا ہے نبی پاک نے صحابہ کو نہیں سمجھ آئی نبی پاک نے صحابہ کو نہیں سمجھ آئی باپے کیڑے جملے بولے نے دل اندری کچھ جملے بولے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت نہ پہنچ گئے بابا نبی پاک دی خدمت اندر پہنچ گیا بابا نبی پاک نے باپے کو دیکھیا اونی دیر کو اسمان تو جبریل تو اللہ نے حکم دے دیا اللہ فرماتے ہیں جا جبریل نبی دے کو جا انہوں جا کے کہہ دے کہ باپے کو کیا دے باقی کرنا بات ہے مسلم حسین بات ہے جیڑے راستے اندر انہیں جملے بولے نہیں انہیں شیر پڑے نہیں وہ دے پہلے سنو گا وہ جملے دے سنو وہ گلہ دے کچھ ہوگا بابا نبی پاک نے خدمت اندر آیا نبی پاک فرماتے ہیں بابا دس دے سے راستے اندر کیڑے جملے بولے نہیں کی گلہ کی دیا نے بابا نے ساریاں گلہ سنانیاں شروع کر دے دیا وہ شیر پڑھنا شروع کر دے دے انہاں شیرہ کا ترجمہ ان کر کے بن جائے گا میں بیٹا چھوٹا ہوتا سے میں تیرے واسطے توبہ برداشت کے دے تیرے واسطے میں رات دن بھی کیا نہ رات میں کی میں تیرے واسطے نہ صبح میں کی نہ رات میں کی میں تیرے واسطے اپنی جوانیاں قربان کر دیتا میں تیرے واسطے سب کچھ قربان کر دیتا میں تیرے چلنا سکھایا میں تیرے کھان واسطے بڑیاں محنتاں کی دیا تیرے کو بڑا کرنے واسطے بڑیاں محنتاں کی دیا میں تیرے واسطے بڑا کچھ کیتے کہ پاپا نبی پاک رو
سنا رہے گلا سنا رہے نبی پاک رو رہے پاپا بھی رو رہے نبی پاک نے آنکھاں روئی آنسو جاری ہے نبی پاک نے گول یار والے پاپے نے آنکھاں روئی آنسو جاری ہے نبی پاک نے فرما دیتا اے نوجوان کل سن لے اعلان سن لے میرا فرمان سن لے کیا نکل جا میری محفل رو چلا جا میری محفل رو تو دے تیرا مال تمہیں تیرے باپ کی جگیرے جتھے جاوے جیوے جاوے چلو جاوے خرچ کر سکتے تو نہیں باپ رو سوال کر سکتا تو نہیں باپ رو پوچھ سکتا نہیں اجازت تیری اجازت لیندی نہیں ضرورت تیرے باپ رو وہ وقت دے یاد کر جب تو روتا سے بھوک دی وجہ تو تیرا باپ تو پاک کر رات دے پھر اندر تیرے واسطے روٹی تلاش کر کے تیرے واسطے لے کر کے آتا سی جا چلا جا حتیٰ کہ حدیث پاک اندر میں پڑھ گئے نبی پاک نے آج تک کسے انسان ہو بات دعا نہیں دیتے لیکن باپ نے شکایت اللہ والا میرے واسطے نبی پاک نے اپنی زبان پر ایسے جملے بولے گے کہ نبی پاک فرماتے ہیں جڑا ماں باپ نے عزت نہیں کرے گا اللہ نے نبی فرماتے ہیں اس بندے تے اللہ دی لعنت برس گیا جڑا ماں باپ کی عزت نہیں کرے تیرے باپ نے تیرے واسطے محنت کی تیرے واسطے دن رات دن کرنے والا تیرے واسطے دھوپا برداشت کرنے والا تیرے واسطے لوگاں دے تانے سننے والا تیرے واسطے لوگاں دی گلاں سننے والا تو باپ جدو اجلو تو کہتے ہیں باپ تو میرے واسطے کیتا کی ہے دس کا کم کر تو باپ ہے کہ نہیں اور اس باپ کو کہتے ہیں کہ باپ میرے واسطے کیتا انہیں جو کیتا ہے تیرے واسطے کیتا ہے انہیں جو برداشت کیتا ہے تیرے واسطے کیتا ہے ارے دوست باپ کے سامنے کیویں سینہ تان کے کھڑا ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرمائے وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اپنے باپ دے حال اس نے سلوک کرنا ہے اپنے والدین دے حال اس نے سلوک کرنا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما اپنے باپ پر شفقت کرنی ہے اپنے باپ کی عزت کرنی ہے تاکہ کرنا والا اپنے طاقت ترجمہ کر دے گا باپ اولاد کا رشتہ وکھرا ہوندا ہے باپ اولاد کا رشتہ وکھرا ہوندا ہے کر جاوے جد باپ تے رونا پیندا ہے کر جاوے جد باپ تے رونا پیندا ہے باپ اولاد کا رشتہ وکھرا ہوندا ہے کر جاوے جد باپ تے رونا پیندا ہے کر جاوے جد باپ تے رونا پیندا ہے شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا آپ دھکے کھا کے ادھر پڑا دیندا دس لائن دا حوصلہ ہور دیندا ہے دس لائن دا حوصلہ ہور دیندا ہے تر جاوے جد باپ
بچپن دی سواری سے کندے باپ دی بچپن دی سواری سے پیر دی چھوٹنی وکر نظارے سے پترا دے دکھ کدی بھی باپ نہیں سہدائے اور جاوے جد باپ کے ہونا بہتائے باپ اولاد درشتا وکرا ہندائے اور جاوے جد باپ کے ہونا بہتائے اور جاوے جد باپ کے ہونا بہتائے دسو خواہ پھر کس نو انج ستاؤ گے دسو خواہ پھر کس نو انج ستاؤ گے کل کل دینال جیڑا دینال لاؤ گے دسو خواہ پھر کس نو انج ستاؤ گے کل کل دینال جیڑا دینال لاؤ گے پترا دی ہر گلی باپ سنگائے پترا دی ہر گلی باپ سنگائے اور جاوے جد باپ کے ہونا بہتائے باپ اولاد درشتا وکرا ہندائے اور جاوے جد باپ کے ہونا بہتائے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے آگے کہا اے میرے صحابہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے اللہ رب العالمین دی اس بندے تے لعنتاں بستیاں نے جڑا اپنے ماں باپ تے لعنتاں برساندا ہے اپنے ابے تے لعنتاں کردا ہے اپنی امی تے لعنتاں برساندا ہے اس بندے تے اللہ دی لعنتاں برسدیاں نے آؤ میں آخری بات پر اپنی بات ختم کرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک حضرت عمر فرما رہے اے عمر فلاں بستی کے اندر فلاں علاقے کے اندر فلاں علاقے کے اندر ایک نوجوان موجود ہے ایک بندہ موجود ہے جن کا نام اویس ہے اویس ان کا نام ہے اویس ان کا نام ہے وہ جدو بھی تھے آوے ان دے کلو دعا کروا رہے ان دے کلو دعا کروا لے ان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ان کی دعا اللہ ہمیشہ قبول کر دینا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزریا حضرت ابو بکر صدیق کا دور گزریا حضرت عمر فاروق کا دور آیا حضرت عمر فاروق کے دور اندر اس علاقے میں دو چند لوگ آئے ہیں بیت اللہ کا حج کرنے واسطے آئے ہیں بیت اللہ کی زیارت کرنے واسطے آئے ہیں حضرت عمر کو پتا چلیا صحابہ اکرام نے کہاں چلے گئے حضرت عمر فرماتے ہیں رسول سے فلاں علاقے دے اندر بستی کرم دے اندر کوئی لوگ آئے ہیں آپ دے نبی کے صحابے عمر جی لوگ آئے ہیں چند لوگ آئے ہیں فلاں بستی دے اندر فرمایا اللہ ترے کا بیس نام کا بندہ ہے آپ عمر جی اللہ ترے کا بیس نام کا بندہ بھی ہے جاؤ نام بیس نو بلا کر کے لے گیا بیس نو بلا لیا گیا حضرت عمر صحابی رسول عظمت والا شان والا مقام والا عمر سامنے پاپی ہے اگے صحابی ہے حضرت عمر اویس کو کہہ رہے اویس میرے واسطے دعا کرنا اللہ میرے معاف کر دے میرے واسطے دعا کر اللہ میرے گناہ معاف کر دے حضرت اویس کرنی بڑے پریشان ہوئے اگے دعا کروان والا صحابی رسول مراد رسول اللہ نے حضرت عمر کو بڑیا عظمتاں عطا کی نے بڑیا شاناں عطا کی نے اللہ کو مانگ کے نبی پاک علیہ عمر کو لے آیا آج عمر میں تو کہہ رہے اویس میرے واسطے دعا کر دیا نا اویس میرے واسطے دعا کر دیا نا حضرت عمر کہتے ہیں اویس میرے واسطے دعا کرنا اویس کہتے ہیں عمر جی خلیفہ وقت جی مسلمان
مسلمانوں کے بادشاہ نے 22 لاکھ مربع میل تھوڑی حکومت ہے 22 لاکھ مربع میل اسلام کا پرچر لہران والے تسیو میں ایک عام جا انسان میں ایک عام جا بندہ میں ایک عام جا انسان میں تھوڑے واسطے یہ دعا کر سکتا ہوں عمر کے لیے اگر سرکار سمجھ اندر ہمیں آگے کہ ہمیں آم آئے لیکن ساڑھے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامو وسیعت فرمائی تھی حمیس مل جائے انہیں کو دعا کروایا دے حمیس جتنے بھی اندر جائے انہیں کو دعا کروایا دے حضرت حمیس کرتی یہ حالانکہ صحابی نہیں بن سکے حضرت عمر دعا واسطے کہہ رہے فرمایا نبی پاک نے جاسی حمیس کو دعا کروایا دے ان کا غور کرنا توجہ کرنا حضرت حمیس کرتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے وہ تابعی ہے وہ حضرت عمر وہ انسان ہے جنہیں اپنی زندگی اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اپنے آپ کو بڑھیا نبی پاک نے چمکا لیا حمیس کی ساری زندگی ایک پاس سے حضرت عمر کا وہ لمحہ جس لمحے عمر نے نبی پاک کے چہرے کا دیدار کیتا وہ ساری حمیس کی زندگی ایک پاس سے وہ لمحہ ایک پاس سے پھر بھی حضرت عمر دعا کروا رہے حمیس کرنے کرو کھا دیئے وجہ کیے کھیرو لہنا میں تو سہجہ گاوا حمیس کرنی بڑی باری دل تمنا کی دیئے آرزو کی دیئے دل اندر خواہش پیدا کی دیئے نبی پاک کو جمع جا کے کلمہ پڑھا نبی پاک کا دیدار کرا نبی پاک کا دیدار کر کے صحابی بن جاوا لیکن اس حمیس کی ماں بوڑھی سی پھر بوڑھی ماں کو چھٹ کے نہ جا سکیا نبی پاک دنیا چھٹ کر کے چلے گئے فرمایا کہ اس بندے کی شان ہے اس بندے کا مقام ہے جڑا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے عزت کرتا ہے وہ جدوں بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی دعا قبول کرے وہ جدوں بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا اللہ کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرے جڑا ماں باپ کا خدمت گزار ماں باپ کی عزت اور عظمت کا خیال کرنے والا بندہ مستجاب الدعوات ہے ان کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرے گا اپنے ماں باپ کی عزت کرنا ہر مسلمان کی فرض ہے اللہ کو دعا ہے اور پاک کو سنائے سنابت دین و فیقہ فرمائے اور کوئی حالات اللہ علیہ وکم حساب علیہ وکم خدانا الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له